اگر دیکھا جائے تو جس کو اللہ نے تھوڑی سی قوت اور طاقت دی ہے وہ کمزوروں پر زبان کے انداز سے بھی اگر ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا تو میرا رب کل قیامت والے دن اسے بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ زبان سے اذیتیں دینا، تکلیف دینا، اور زبان سے اذیتیں اور تکلیفیں، ایک تو دوستانہ ماحول کے انداز سے باتیں کی جاتی ہیں، اور ایک تو دوستانہ لحاظ سے جو باتیں کی جاتی ہیں، دوسرا شخص سننے والا اسے برا نہیں سمجھتا، اس کو ظلم نہیں کہیں گے۔ ظلم اسے کہا جائے گا جس سے ہم دوستانہ ماحول سے ہٹ کر کسی کو تانا دیتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو وہ بندہ سن کر تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس تانے کو محسوس کرتا ہے، اسے ظلم کے زمرے میں کہا جاتا ہے، اسے ظلم کے زمرے میں۔ اگر کسی کو ایسے الفاظ استعمال کیے جائے اور ہو وہ بندہ مظلوم، ناحق ہو، حق پر ہونے کی بات نہیں ہو رہی، جو بندہ بات کر رہا ہو اس کا نقصان ہو رہا ہو یا اس پر ظلم کیا گیا ہو، تو وہ اس انداز سے بات کر رہا ہو، آگے والا بندہ نقصان کر چکا ہو تو وہ ظلم میں شمار نہیں ہوگا، اور ظلم میں وہ شمار ہوگا جو آگے والے بندے نے کچھ کیا نہ ہو، ہم خواہ مخواہ اسے زبانی تکلیف دے تو اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ اور اسی انداز کو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا کہ من اذا مؤمنا فقد اذانی، کہ جو بندہ کسی مومن کو تکلیف دیتا ہے فقد اذانی، تو وہ شخص یوں سمجھے کہ وہ مجھے ہی تکلیف دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندہ مومن کو تکلیف دینا، اذا دینا، چاہے وہ ہاتھوں کے ذریعے سے ہو چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، تو میرے محبوب نے فرمایا فقد اذانی، وہ یوں سمجھے کہ جس طرح وہ بندہ مومن کو تکلیف نہیں دے رہا وہ مجھے ہی تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ اور آگے میرے محبوب نے فرمایا ومن اذانی فقد اذان اللہ، اور یوں سمجھ لو جس شخص نے مجھے تکلیف دی ہے وہ یوں سمجھے کہ اس نے اپنے رب کو تکلیف دی ہے۔ اب ایک مومن کے بارے میں، ایک بندہ مسلمان کے بارے میں اتنی باتیں ہیں کہ اس کو تکلیف دینا ایسے ہے جیسے محبوب مصطفیٰ کو تکلیف دینا، اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ایسے ہے جیسے اس نے اپنے رب حقیقی کو تکلیف دی ہو۔ تو آگے میرے محبوب نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو ایسا شخص پھر جہنم میں اپنا ٹھکانہ لازمی سمجھ لے، تو اس کا ٹھکانہ پھر کہیں اور نہیں ہوگا۔ دنیا میں وہ بڑا نیک عمل کرنے والا ہو، دنیا میں نیکیاں کمانے والا ہو، لیکن اگر انسانیت پر وہ ظلم کرتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا وہ پھر نیکیوں کو دیکھ کر جنت نہ سمجھے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے جہنم مقرر فرما دی ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم مقرر کر دیا، اللہ نے اس کے لیے۔ اب ظلم کئی طرح سے ہوتے ہیں، مرد بن کر، جوان بن کر اپنے بچوں پر بھی ناحق ان کو مارنا بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے، ناحق اپنے گھر والی پر ظلم و ستم کرنا بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے، اور بندہ کسی محلے میں رہتا ہو اور خواہ مخواہ لوگوں کو زبانی تکلیف دیتا ہو، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ ظلم کی بڑی شاخیں ہیں، ہم صرف ظلم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی حکمران ہو وہ ظلم کر رہا ہو تو وہ نہیں ہوتا، بلکہ ظلم ہر طرح سے ہوا کرتا ہے، ہر انداز سے ہوا کرتا ہے۔ تو اس ظلم کی کیفیتوں کو سمجھا جاتا ہے، ظلم کرنے والا شخص کس حیثیت سے ہے، کس انداز سے ہے، کس نظام سے ہے۔
تو یہاں پر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا. آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم، میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے. حرمت الظلم، میں نے ظلم کو حرام کر دیا. علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، تو جب میں نے ظلم کو حرام کیا، اور جب اللہ فرماتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو تمہارے اوپر بھی لازم ہے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، تمہارے اوپر بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے. اللہ رب العزت خالق اور مالک ہو کر، خالق اور مالک ہو کر کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو پھر میرا رب بندوں کو کہاں حکم دیتا ہے کہ تم جا کر ظلم کرتے پھرو؟ میرا رب بندوں کو بھی منع فرما دیتا ہے. اور ظلم کی تاثیر بسا اوقات وقتی طور پر ہوتی ہے، اور بسا اوقات ظلم کی تاثیر نسلوں تک بھی چلی جاتی ہے. اگر ہم 403